بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ عزیزان محترم، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اس رات کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس رات اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے، یہ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے یہ لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اس رات اللہ کے فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے خیر و برکت والے کام کے ساتھ اترتے ہیں۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا یہ رات صبح صادق تک اللہ کے فرشتے اپنے بندوں پر سلامتیوں کا نزول فرماتے رہتے ہیں۔ یہ پوری سورت مبارکہ تھی۔ اس کے بعد اس کا جو شان نزول میں خصوصاً تفسیر مظہری کے اندر سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں پر موجود ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا تذکرہ خیر کیا۔ ان میں سے ایک شخص کا یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ ساری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا اور پھر صبح جہاد کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے 1000 سال گزارا کہ وہ رات کو پوری رات عبادت کیا کرتا تھا اور پھر صبح پورا دن جو ہے وہ جہاد کیا کرتا تھا۔ یہ تذکرہ خیر فرمایا۔ اور آپ کو میں یہاں پر ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں، جب تک رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آپ تشریف لائے تو قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر گواہ ہے کہ آپ تشریف تو بعد میں لائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ یہ مختلف انداز جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ کہاں پر یہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور کبھی یہ فرمایا الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے ساتھ اپنے رب کے حوالے سے لڑ رہے تھے؟ گویا کہ جب تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی قرآن مجید گواہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام جو ماجرے تھے وہ دکھائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا تھا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تشریف تو اس دنیا میں نہیں لائے تھے لیکن ان تمام چیزوں سے باخبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام ماجرے دکھائے تھے۔ اس بات پر قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام امور سے آگاہ فرمایا۔ اسی طرح شخص کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ پوری رات جو ہے عبادت کیا کرتا تھا اور پوری دن جو ہے وہ جہاد کیا کرتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے قرآن مجید اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ میری امت کو بھی نصیب ہو۔ جب یہ بات سنی، اور اس بات سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مختلف امتیوں کے
بہت لمبی لمبی عمریں تھیں، اور ظاہری بات ہے جب عمر لمبی ہو تو اس میں انہوں نے عبادت بھی لمبی لمبی کیے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کثرت کے ساتھ کیے ہوں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بھی اس طرح اعمال بھی زیادہ فرما دے، میری امت پر رحم و کرم بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی برگاہ میں سورۃ قدر لے کر جاؤ، اور یہ بھی فرما دو کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس رات اگر آپ کی امت اس میں عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اب لیلۃ القدر کے مختلف معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عظمت والی رات۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر کے وہ شخص جو ہیں وہ بھی عظمت والے اور احترام والے بن سکتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے تنگی والی رات، کہ اس رات اتنے اللہ کے فرشتے اس زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور بہت بہت زیادہ برکات ہیں۔ ان میں سے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ صحیفے عطا فرمائے گئے تھے وہ بھی رمضان المبارک کے اندر عطا فرمائے گئے تھے۔ پھر تورات جو ہے وہ 6 رمضان المبارک کو عطا فرمائی گئی تھی، اور انجیل جو ہے وہ 13 رمضان المبارک کو عطا فرمائی گئی تھی، اور پھر زبور جو ہے وہ 18 رمضان المبارک کو عطا فرمائی گئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے شب قدر میں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں قدر والی رات قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔